بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 اپریل 2020 ہے۔ آج ہم سورہ الحجر کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 44 تک 28 to 44 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے میرے والد محترم مولانا اصغر علی ان کا لفظ بلفظ ترجمہ سنیں گے، اور اس کے بعد میں اس کا ترجمہ سلیس کروں گا اور اس کی تفسیر کروں گا۔ تو اب ہم سنتے ہیں جو لفظ بلفظ ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور سے سنیے گا، الفاظوں کو غور سے دیکھیے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا رب تیرے نے واسطے فرشتوں کے، انی خالق بشرا، تحقیق میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو، من صلصال بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون کیچڑ سڑی ہوئی سے، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب درست کر لوں میں اس کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں میں بیچ اس کے روح اپنی سے، فَقَعُوا، پس گر پڑو، لہو واسطے اس کے ساجدین سجدہ کرنے والے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے سب ان کے نے، اجمعون ساروں کے ساروں نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، یہ کہ ہو جائے ساتھ سجدہ کرنے والوں کے۔ اعلیٰ کہا اللہ نے، یا ابلیس اے ابلیس، ما لکا کیا ہے واسطے تیرے، اللہ یہ کہ نہ تکونا تو ہوا مع الساجدین ساتھ سجدہ کرنے والوں کے۔ اعلیٰ کہنے لگا، لم اکن اسجد لبشر، نہیں ہے لائق واسطے میرے کہ میں سجدہ کروں واسطے بشر کے، واسطے انسان کے، خلقتا ہوں کہ پیدا کیا تو نے اس کو، من صلصال بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون کیچڑ سڑی ہوئی سے۔ اعلیٰ فرمایا، فاخرج منہا، پس نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، پس تحقیق تو راندا ہوا ہے، مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ، اور تحقیق اوپر تیرے لعنت ہے، الی یوم الدین، طرف دن قیامت کے۔ قالا کہنے لگا، ربی اے میرے پروردگار، فانذرنی، پس مہلت دیجیے مجھ کو، الی یوم یبعثون، طرف اس دن کے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قالا فرمایا، فإنک من المنتظرین، پس تحقیق تو ڈھیل دیے گاؤں میں سے ہے، تو مہلت دیے گاؤں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، طرف دن وقت جس کا معلوم ہے، طرف دن کہ وقت ہے معلوم۔ قال کہا، ربی اے میرے پروردگار، بما قسم اس کے جو اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھ کو، لأزینن، البتہ میں زینت دوں گا، لہم واسطے ان کے، فی الارض زمین کے، ولأغوینہم اجمعین، اور البتہ میں گمراہ کروں گا ان کو سب کو، الا مگر عبادک، بندے تیرے، منہم ان میں سے، المخلصین جو مخلص ہوں گے۔ اعلیٰ کہا، ھذا صراط، یہ راستہ ہے، علی اوپر میرے، مستقیم سیدھا، ان عبادی تحقیق بندے میرے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہوگا واسطے تیرے اوپر ان کے کوئی غلبہ، الا مگر من اتبعک، جو کوئی پیروی کریں گے تیری، من الغاوین گمراہوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور تحقیق جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، البتہ وعدے کی جگہ ہے ان کی، اجمعین سب کی، لہا سبعۃ ابواب، واسطے اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہن، واسطے ہر دروازے کے ان میں سے، جزء مقسوم، ایک حصہ ہے تقسیم کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں تک ہم نے لفظ بلفظ ترجمہ پڑھا ہے۔ اب میں سلیس ترجمہ کروں گا اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر آپ کو بتاؤں گا، آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خالی ترجمہ پڑھوں گا اور اس کی پھر تفسیر آپ کو بتاؤں گا جو آج کا ہم نے سبق پڑھا ہے۔ آیت نمبر 28 سے شروع ہوتا ہے، اس کا ترجمہ جو ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون۔ حمأ
حمم مسنون، اس کا ترجمہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون۔ ترجمہ اس کا، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ کانورسیشن ہے فرشتوں اور اللہ کے درمیان، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا، تو یہ کانورسیشن چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے، ہمیں ہسٹری بتا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ آگے ترجمہ ہے، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ جب میں یہ تخلیق کروں گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ بنا رہے تھے، مٹی سے بنا رہے تھے، تو ان کا جو تخلیق تھی وہ سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے کی گئی تھی۔ تو کانورسیشن مکالمہ یہ ہے کہ جب میں بنا دوں تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم لوگوں نے سجدے میں گر جانا ہے۔ ترجمہ، چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب اللہ کا حکم تھا تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس جو کہ ایک جن تھا، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابلیس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو ابلیس نے یہ جواب دیا کہ میں یہ جو مٹی سے بنایا ہوا انسان جو ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ دوسرے الفاظ میں اس نے تکبر کیا۔ تو جس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو ہے اس کو راندہ ہوا کر دیا۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ بشر انسان جو ہے وہ بے شک بنایا تو مٹی سے گیا ہے، سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن اس سے انسان یا نبیوں کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، انسان جو بھی، چاہے وہ نبی تھے، پیغمبر تھے، سب کے سب جو ان کی تخلیق تھی وہ مٹی سے کی گئی تھی، اور اس میں ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے کوئی یہ کہنا کہ کوئی پیغمبر نور کے بنے تھے یا کسی اور چیز کے بنے تھے، اس طرح کا کہنا یہ سب غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی وہ مٹی سے ہوئی تھی، اور اس میں انسان کی کسی اس میں کوئی فرق نہیں آتا اس کی شان میں۔ لیکن شیطان نے، ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کہا کہ میں اس مٹی سے بنے ہوئے جو کھنکھناتی سڑی ہوئی مٹی سے کے بنے ہوئے انسان بشر کو میں کیوں سجدہ کروں؟ ترجمہ، وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا، اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا، ٹھیک ہے تم میری بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، نکل جاؤ یہاں سے، جنت سے نکل جاؤ۔ ترجمہ، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ میں ریجیکٹڈ ہو گیا ہوں، راندہ ہوا ہو گیا ہوں، مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، تو پھر اس نے اللہ سے ایک ریکویسٹ کی، ایک درخواست کی کہ یا اللہ مجھے ڈھیل دے دے، مجھے ٹائم دے دے کہ میں قیامت کے دن تک تیرے جو لوگوں کو گمراہ کروں گا،
میں جس طرح میں گمراہ ہوا ہوں اب میں تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریکویسٹ کو قبول کرتے ہوئے اس کو کہا ٹھیک ہے تو جا جو کرنا چاہتا ہے. فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک کی. شیطان نے کہا کہ اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی. اس نے پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہے چیلنج کیا کہ میں تیرے لوگوں کو معصیت کی طرف لے کے جاؤں گا گمراہ کروں گا. ترجمہ سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں. خود ہی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا لیکن ظاہر ہے کہ جو تیرے بندے ہوں گے تیرے حکموں پر چلنے والے ہوں گے تیری بات ماننے والے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا ان کو میں غلط رستے پہ معصیت کی طرف نہیں لے کے جا سکوں گا. ترجمہ سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے. میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ٹھیک ہے جاؤ تم اپنا کام کرو لیکن جو میرے بندے ہیں میرا جو رستہ ہے جو اختیار کرنے والے ہیں میرے احکامات ماننے والے ہیں ان کو جو ہے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. ترجمہ یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہارے پیچھے جو چلیں گے جو میری بات نہیں مانیں گے اور میرے احکامات پر نہیں چلیں گے اور تمہاری پیروی کریں گے تو پھر جہنم ان تمہارے اور ان سب لوگوں کے لیے ہوگی. ترجمہ یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ جہنم کے مختلف دروازے ہوں گے اس میں ہر دروازے میں سے جو گناہ گار جس قسم کا اس نے گناہ کیا ہوگا اس طرح ان دروازوں میں سے گزرے گا. مثلا چور جو ہے وہ ایک خاص دروازے سے گزرے گا زانی ایک خاص دروازے سے گزرے گا جو گناہ جس قسم کا ہوگا اس حساب سے قاتل یہ وہ مختلف ان کے دروازے ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا. یا اس کا دوسرا ایک اور جو تفسیر میں مطلب یہ ہے کہ جہنم کے مختلف لیولز ہوں گے اس کے مختلف جہنم کے لیولز ہوں گے. جہنم کا سب سے ٹاپ لیول اس کو جہنم کہتے ہیں باقی مختلف ان کے نام ہیں جس میں سب سے اوپر جو ٹاپ پہ جو ہے وہ مسلم جو اللہ کے حکموں پہ نہیں چلتے تھے وہ اس میں ڈالے جائیں گے. پھر دوسرے لیول پہ یہودی ہوں گے پھر تیسرے لیول پہ عیسائی ہوں گے. اس طرح مختلف لیول پہ مجوسی اور یہ اس طرح کے لوگ مشرکین ہوں گے اور آخر میں جو سب سے نچلا درجہ ہوگا اس میں منافقین ہوں گے. تو اس سے یہ مراد بھی ہے ان دروازوں کا اور ان کا جو حصے ان کے لیولز ہو سکتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا. آج کا سبق یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جنتی لوگوں کا ذکر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں سے بنائے اور جنتی لوگوں میں سے بنائے اور جہنم سے بچائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.